بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی داستان ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ قربانیوں کا لہو ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے وجود میں آنے کی۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب ایک خواب دیکھا گیا تھا، پاکستان بننے کا پس منظر۔ 1940 میں لاہور کا منٹو پارک، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد پاکستان پیش کی، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو یقین آ گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کے مذہب، کلچر، عبادات، تہوار سب کچھ جدا ہیں۔ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم آزادانہ اسلام پر عمل کر سکیں، اپنی شریعت نافذ کر سکیں، قرآن کو قانون مان سکیں۔ یہ کوئی راتوں رات کا معجزہ نہیں تھا، یہ ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ قائد اعظم کی سیاسی حکمت عملی، علامہ اقبال کا نظریہ، مسلم لیگ کی محنت، علماء کی قربانیاں اور عوام کی بیداری، یہ سب کچھ یکجا ہو کر ایک نعرہ بن گیا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 14 اگست 1947 کو جب آزادی ملی تو ہجرت کے دوران لاکھوں مسلمان جو شہید کر دیے گئے، ٹرینیں لاشوں سے بھر آئیں، ماں باپ کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا، بیٹیوں نے عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی، یہ صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا۔ علماء نے پاکستان بننے میں اپنی انتھک محنت اور کوشش کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور دیگر علماء کرام نے قیام پاکستان کی حمایت کی۔ مدارس کے طلباء نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ علماء نے اس کو اسلامی ریاست بنانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کا پہلا پرچم بھی ایک عالم دین نے اٹھایا۔ ان سب قربانیوں اور جدوجہد کے بعد اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلے جانے کے بعد یہ ملک ہمیں جب حاصل ہوا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھے سکون سے سانس لیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے آزادی، یہ سکون، یہ وطن کس کی قربانی کی قیمت پر ہمیں ملا ہے؟ کس نے اپنی ماں کو کھو دیا، کسی نے اپنے باپ کا سایہ، کسی کی بہن کا سسرال جاتے وقت قافلے میں سر کٹ گیا، کسی نے اپنے لال کو بچاتے بچاتے خود جان دے دی۔ ٹرینیں لاشوں سے بھر کر آئیں، شہزادے جیسے بچے مٹی میں سوتے رہے، مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگائے پاکستان کے نعرے لگاتی رہی، اور آج ہم صرف شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی آنکھ بند کر کے ان ماں باپ کی آہیں سنی ہیں جنہوں نے صرف اس لیے قربانی دی کہ آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ کے سائے تلے زندہ رہیں؟ دوستو، اگر ہماری آنکھوں میں اب بھی آنسو نہ آئے تو سمجھو شاید ہم نے ابھی تک اپنی تاریخ کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہم جاگ جائیں اور ان قربانیوں کے اصل وارث بن جائیں۔ پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری امانت ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس پاکستان کو ویسا بنا سکے جیسا کہ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا۔ کیا یہاں عدل، دیانت، ایمان، اسلامی تعلیمات کا بول بالا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے نظریے کی حفاظت کریں، فرقہ واریت، کرپشن، بے حیائی سے بچیں، دین کو عام کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں،
نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے روشناس کروائیں۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کے شکر گزار تب ہوں گے جب ہم اسے واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی قدر کرنے اور اس کے لیے قربانی دینے اور اسے اسلام کا قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔